ہلو فینس، السلام علیکم۔ انفارم ٹو یو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہ ایک مست سا ملنگ مزاج بندہ تھا جو آدھا دن زمین سے کان لگا کے لیٹا رہتا یا پھر اوپر آسمان میں جانے کیا کھوجتا رہتا۔ راہ چلتے لوگ اسے بھکاری سمجھ کے سکے اور کبھی کچھ پیسے پھینک جاتے، پر وہ ان کو دیکھتا بھی نہ۔ میں اکثر ڈیوٹی پر آتے جاتے اس ملنگ کی حرکات و سکنات کو دیکھتا رہتا تھا۔ ایک دن پتہ نہیں کیا جی میں آیا، اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ الجھے گجلے بال سوچوں کے گہرے جال کی طرح خود سے ہی لڑتے جھگڑتے نظر آئے۔ ہاتھوں کی بدرنگ انگلیاں زمین پر کبھی دائرے اور کبھی سیدھی لائنیں بناتے ہوئے مصروف نظر آئیں۔ میں جیسے ہی قریب جا کے پاس بیٹھا، سرگوشی کی آواز میں کہنے لگا، شش شش، پیچھے پیچھے ہٹ کے بیٹھ، باتیں سننی مجھے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ پاس تو کوئی بھی نہیں، بات کس کی سننی ہے؟ میں نے پوچھا، او ملنگ بابا، کس کی باتیں سننی ہیں؟ اس نے خاموشی سے انگلی سے اشارہ کیا۔ اس سمت میں نے دیکھا تو چونٹیوں کی ایک قطار بڑے منظم انداز میں چل رہی تھی۔ ہر چونٹی آگے سے آنے والی چونٹی کے کان میں کچھ کہتی تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں ایک دوسرے کو؟ ملنگ نے کچھ بھی کہے بغیر انگلی کو مٹی سے بھری زمین پر جیسے ہی بچھایا، سب چونٹیاں ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئیں۔ گہرا سانس لے کر ملنگ نے کہا، سائیں، یہ زمین پر رینگنے والی مخلوق زمین کے نیچے رہنے والی مخلوق سے سوال کر رہی تھی کہ نہ اللہ نے ہمیں زبان دی نہ کان، پھر بھی کیا چیز ہمیں زندگی دیتی ہے، ہر خطرے کا بتاتی ہے، ذرا سی آہٹ سے ہم ڈر جاتے ہیں، ہر آواز ہمیں سنائی دیتی ہے کیسے؟ زمین کے نیچے والے حشرات انہیں بتا رہے ہیں کہ یہ سب مٹی سے محبت کا نتیجہ ہے۔ اس مٹی کی خوشبو ہمیں آدم کے پتلے کی یاد دلاتی ہے جس کے آگے سب نے سجدہ کیا۔ یہ کشش محبت ہے جو ہماری اوقات بتاتی ہے اور ہماری سمت درست رہتی ہے۔ پر حیرت ہے، حضرت انسان پر جو خاک سے بن کر بھی خاکسار نہ بن سکا، تو دیکھنا ان کا حال۔ یہ خاک کا پتلا جب خاک کے نیچے دبا دیا جاتا ہے تو انہیں رینگنے والے بے زبان اور سماج سے محروم مخلوق کا رزق بنتے ہیں۔ جس کا جیسا خمیر اس کا ویسا اند۔ خاک خاک ہوا اور ابلیس آگ ہوا۔ ایک انسان مٹی میں دبا دیا جاتا ہے اور ایک انسان آگ میں جلایا جاتا ہے۔ مخلوق جب خالق کی نہ بنے، اپنے ہونے کے وجود نہ تلاش کر کے مٹی کی خوشبو کو نہ سونگھ سکے تو خاک ڈالو اس مردے پر۔ ملنگ کی باتیں میری عقل کی حدود کے پار جاتی جا رہی تھی۔ میں نے کہا، اچھا یہ بتائیں، آپ آسمان میں کیا کھوجتے ہیں؟ کہنے لگا، ان پرندوں سے سوال کرتا ہوں بار بار کہ تمام چیزیں کائنات کی کشش ثقل کی وجہ سے زمین کی طرف کھینچتی ہیں، تم سب کو کیا چیز ہوا میں کھڑا رکھتی ہیں؟ پھر کیا جواب آیا؟ کہنے لگا، یہ کہتے ہیں کہ مانا تم سچ کہہ رہے ہو، پر ہمیں آسمان والے کی محبت ہوا میں سنبھالے رکھتی ہے، وہ تھام کے نہ رکھے تو ہم تو زمین بوس ہو جائیں، اور ہمیں حکم ہے کہ زمین زادے جو زمین کے نہ بن سکے انہیں نوچ نوچ کے کھا لو، کیونکہ مردار ہم پر حلال ہیں۔ اللہ اللہ، میرا پورا وجود ایک دم سے سن ہو گیا۔ یہ سوچ کر ہی اللہ نے انسان کو آخر مٹی سے ہی کیوں بنایا؟ صرف اور صرف اس لیے تاکہ انسان میں عاجزی پیدا ہو سکے۔ مٹی سے بنے وجود کو زمین کی محبت کا قرض چکانا پڑتا ہے، نہیں تو ہم سب مردے ہیں، جیتے جاگتے چلتے پھرتے مردے، جس کا انت یا تو قبر کے کیڑوں کی خوراک بنتا ہے یا پھر ان گدنما پرندوں کا شکار بنتا ہے، اور بے شک انسان خسارے میں ہے۔ حدود و عقل ہے ابتدائے جنون، کوئی دیوانہ ہی جانے عشق فنون۔ تو فرینڈس، آج کا ویڈیو پیغام آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر اب تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم۔